ایک جگہ پر پاگل خانہ تھا. کیا تھا؟ ایک جگہ پر پاگل خانہ تھا. وزیر صحت نے اس کا دورہ کیا کہ بھائی واقعی یہاں پر یہ لوگ پاگل ہیں یا ایویں بند کیا ہوا کیا بند کیا ہوا ہے. تو جیسے وزیر صحت اندر چلا گیا تو ایک آدمی آیا اور بھاگ کے آیا اور اس نے کہا کہ مجھے انہوں نے ویسے اندر کیا ہوا ہے اگرچہ میں صحت مند ہوں اور فزکس میں نے PhD کی. فزکس میں کہہ رہے یہ کیا دلیل ہے؟ کہہ رہے میں نے کتاب لکھی, میری کتاب چھپی. کون سی کتاب ہے؟ رجسٹر اٹھایا کیا اور اس پر خوبصورت لکھا ہوا تھا کہ گھوڑے کس طرح بھاگتے, گھوڑے کس طرح بھاگتے ہیں. تو جب کتا ہٹایا تو اس پر لکھا ہوا تھا گھوڑے کس طرح بھاگتے ہیں. تو دوسرا صفحہ ہٹایا تو لکھا ہوا تگڑ 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 پورا وہ پورے کافی اس طرح کی تگڑ تگڑ. کہہ رہے ٹھیک ہے ہم آپ کی فکر کرتے ہیں. کیا آپ کی فکر کرتے ہیں اور آپ کے یہاں سے نکلنے کی کوئی سسٹم ہم بناتے ہیں. لہذا جو ہے نا کیا لہذا میں آگے جاتا ہوں. آگے کمرے میں چلے گئے. کیا چلے گئے؟ توجہ. کمرے میں چلے گئے تو سارے جو ہے نا خاموش بیٹھے ہوئے. کیا بیٹھے ہوئے؟ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. اور 3-4 آدمی ہیں اور انہوں نے دیوار کے اوپر چاک سے دروازے 3 بنائے. کیا 3 دروازے؟ اور تو وہ 3-4 آدمی ہے نا وہ دھکا مارا ہے تاکہ یہ کھل جائے. اگرچہ وہ تو چاک سے ہے تو نیچے جب یہ دھکا لگاتے ہیں تو نیچے والے جو ہے نا ان کو وہ ہنستے ہیں ہنستے ہیں. وہ صحت مند چلا گیا کہ تم ہنستے کیوں, آرام سے بیٹھے ہو اور یہ دھکا کیوں لگا ہے؟ تو بیٹھنے والے آدمی نے کہا یہ اہم ہی دھکے لگائے ہیں. کہہ رہے چابیاں تو ہمارے پاس, چابیاں ہمارے پاس. 2 ہو گئے. اگلے کمرے میں چلے گئے. کیا اگلے کمرے میں چلے گئے؟ توجہ پیچھے مت دیکھو. جب اگلے کمرے میں چلے گئے تو وہاں 10-15 آدمی ہے اور انہوں نے کان دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے اور توجہ سے سن رہے ہیں. کیا توجہ سے سن رہے ہیں. تو یہ وزیر صحت بھی چلے تھے کہ پتہ نہیں کیا ہے. تو اس نے بھی کہا کچھ نہیں تو ایک پاگل ٹک کر کے مارا. کہ حفیظ 3 دن سے ہم لگے ہوئے, ہم کو کچھ آواز نہیں آ رہی. تو یہ پانی دے دیا, یہ پانی میں کیا بات ہے. اگلے کمرے میں چلے گئے. اگلے کمرے میں چلے گئے تو اس میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے اس طرح آپ بیٹھے ہوئے. آپ بھی اسی طرح اچھا چلے گئے تو لوگ خاموش. پھر اس نے سوچا وزیر صحت نے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو معلوم ہوتا ہے یہ عقل مند ہے. ان کو ویسے بند نہ شور نہ شرابہ نہ فساد, آرام سے بیٹھے. اب ان کا کیسے امتحان لوں یہ صحیح بند ہے یا غلط بند ہے. سوچا چپ. تو اس نے کہا بتاؤ اے لوگوں بتاؤ گھڑی کہاں باندھتے ہیں؟ کہاں باندھتے ہیں؟ کسی پر ختم کرنے کی پر دعا کرتے ہیں. 5 وقت نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. شرعی پردہ کریں گے انشاءاللہ. گھروں سے ماسک کا پردہ ختم کریں گے انشاءاللہ. صبح کی نماز کے لیے اٹھیں گے انشاءاللہ. 5 وقت نماز میں سستی نہیں کریں گے انشاءاللہ. عید کے دن 5 وقت نماز ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. آپ اس میں عید میں سستی ہوتی ہے. تو اس نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ گڑی کہاں باندھتے ہیں؟ تو ایک نے کہا کھڑو. کہا یہاں. تو ایک آدمی تھا, بیٹھ جاؤ بچے, بیٹھ جاؤ. ایک آدمی نے اس طرح کیے, ایک پاگل کہ مجھ سے پوچھو. کیا مجھ سے پوچھو. اس نے
بتاؤ. اس نے ایسے کیا کہ یہاں بند یہ تو ہے کسی کو یہاں بند. ٹھیک جواب دیا غلط دیا. تو مجھے سیٹ نے کہا بھائی سب نے غلط بتایا, آپ نے کیسے ٹھیک بتایا؟ کہہ رہے سارا دماغ کا کام کیا ہے, سارا دماغ کا کام. دماغ یہاں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے, عقل عطا فرمائے. تو انشاءاللہ دین میں چلیں گے. آپ مجھ سے تنگ تو نہیں. میں نے آپ کو غصہ بھی کیا, لڑائی بھی کی, جھگڑے بھی کیے, نماز بھی اٹھایا, کھڑا بھی کیا. ٹھیک ہے نا جی, بولو نا ٹھیک ہے نا جی. انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کھولے گا. اور ہم نے کوئی بھی فرقویت کی بات نہیں کی. فرقویت کی بات کی ہے میں نے کوئی بتایا جماعت اسلامی احادیث دیوبندی کوئی اختلافی بات نہیں. ایک مرتبہ یہ جو میرے بچے ہیں نعمان اور سلمان, یہ چھوٹے تھے, توجہ چاہیے, آخری بات بس نصیحت. یہ چھوٹے بچے تھے تو میں جاتا ہوں تو جمعرات کو گاؤں سے واپس آتا ہوں. تو جمعرات کو توجہ چاہیے, میں واپس آ رہا تھا, بہت پرانی بات سنا رہا ہوں, 25 سال پرانی. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو میں آ رہا تھا تو گاڑی میں, تو جیسے ہم مڑے نا, یہ ہمارے محلے میں کل 12 ربیع الاول تھا. کل کیا تھا؟ 12 ربیع الاول تھا. میں کہتا ہوں تربیت, اولاد کی تربیت, مولوی کس طرح دین کا کام کرے. اچھا, تو میں جب جیسے مڑا نا تو 5-6 گھروں نے وہ لگائے تھے, لائٹنگ کی, چراغاں لائٹنگ کی. تو میرے بچوں نے کہا نا کہ مفتی صاحب باجان, اب باجان انہوں نے لائٹنگ کیوں کی؟ اب میں کہتا ہوں 2 ارب میں ایسا مولوی نہیں ہوگا جو صحیح جواب اس کا, وہ الٹا جواب دے, الٹا دے گا نا, آپ سمجھتے ہیں سب. تو میں نے کہا کہ اس لیے انہوں نے لائٹنگ کی ہے کہ کل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے, تو ان کی پیدائش پر یہ لوگ خوش ہیں, تو اس لیے انہیں لائٹنگ کی. 6-7 گھر لائٹنگ کی تھی. تو میرے یہ بچے تیز ہوتے ہیں, بچے تیز ہوتے ہیں. ایک یہ کہ ان کا دماغ خراب کرو, یہ ہے وہ ہے, آپ سمجھے میرے اشاروں. تو میں نے کہا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کل پیدائش کا دن ہے, تو نے گھروں کو سجایا ہوا ہے اور لائٹنگ کی ہے, تو یہ خوش ہے. تو مجھے بچوں نے کہا اگر یہ خوش ہے تو آپ خوش نہیں ہیں. آپ کو بھی خوش ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش. تو آپ بھی گھر میں لائٹنگ کریں نا, کرنا چاہیے. تو میں نے کہا نہیں نا, یہ وہ لوگ کرتے جب ان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے اور تقویٰ ان کا اعلیٰ ہو جاتا ہے اور ایمان ان کا مضبوط ہوتا ہے, تو وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں. اور ہمارا ابھی ایمان کا سطح اتنا نہیں ہے, لہذا ہم جب مضبوط ایمان والے بن جائیں گے پھر ہم بھی لگائیں گے کہ اچھا یہ ایمان ان کا مضبوط ہے. میں نے کہا ہاں. تو بچوں کے دل میں ان گھروں سے محبت پیدا ہوگی یا نفرت؟ یہ ہے لیکن بڑے بھی مسئلے ہیں, مجھ سے آپ سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں کبھی بھی ان چیزوں کو ٹچ, ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں, ہم رب کے ہیں رب ہمارے ہیں, ہم سب کے ہیں سب ہمارے ہیں. امت کو جوڑنا ہے, امت کو توڑنا نہیں ہے. ہاں, توڑنا نہیں ہے, امت کو جوڑنا ہے. جو قرآن کو مانے, حدیث کو مانے, ختم نبوت کو مانے, وہ مسلمان ہے. جتنی مکاتب فکر ہے ان سب سے پوچھو, قرآن کو مانتے ہو؟ جی. حدیث کو مانتے ہو؟ جی. ختم نبوت کو مانتے ہو؟ جی. سارے مسلمان, سارے کیا ہے؟ ہاں, یہ اختلاف ہو. جس طرح مختلف گلدستے ہوتے ہیں نا, ہر گلدستے کا پھول الگ, ہر پھول کی رنگت الگ, ہر پھول کے اندر الگ خوشبو, یہ اللہ نے ایک سسٹم رکھا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. انشاءاللہ 7 بجے ہے اور نماز 5:10 پر ہے, اور آپ اپنے گھر میں ابھی عشاء کی نماز پڑھیں, سستی نہ کریں. اعتکاف سے آ گئے اور آپ کے اعمال میں فرق آنا چاہیے. پہلے آپ جیسے بھی تھے ویسے تھے, اب والدین کو گالی نہیں دیں,
برا بلا والدین کی بات مانی، والدین کی بات غلط جب ہونا نہیں ہے، آپس میں بھائی بہنوں کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، اپنا پانچ وقت نماز پڑھنا ہے، موبائل کو غلط استعمال کرنا ہے. بولو انشاءاللہ.